بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں فیصل مسعود ہوں اور ہم انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرز کا چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کرنے والے ہیں آج، جس کے اندر ہم سافٹ ویئر اور کمپیوٹر لینگویجز کے بارے میں سیکھیں گے۔ آج کی کلاس کے اندر ہم سافٹ ویئر اور اس کی ٹائپس کو دیکھیں گے۔ سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں، آج کی کلاس میں ہم سیکھنے والے ہیں، تو اسے مس مت کیجیے گا، پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس ٹاپک کی مکمل سمجھ آئے۔ تو چلیے جلدی سے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع والی کلاسز میں یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ہمارے کمپیوٹر کے دو پارٹس ہیں، ایک کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہے اور ایک کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہے۔ اور میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ کمپیوٹر کی اگزامپل اس طرح سے ہے جیسے کوئی انسان ہے جو اس کی روح ہے یا اس کی جو جان ہے، جب تک وہ اس باڈی کے اندر رہتی ہے تب تک وہ کام کرتا رہتا ہے، اور اگر وہ نکل جاتی ہے، جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ روح نکل جاتی ہے، تو کمپیوٹر یا آپ کی باڈی دونوں کام نہیں کرتے۔ تو سافٹ ویئر کی اگزامپل اس روح کی طرح ہے جو کسی بھی باڈی کے اندر جب تک رہتی ہے تو وہ کام کرتی ہے۔ تو اسی طرح کمپیوٹر کے اندر سے جب سافٹ ویئر ہم نکال دیتے ہیں، یا اگر سافٹ ویئر نہ ہو کمپیوٹر کے اندر، تو وہ جسٹ ایک ہارڈ ویئر کا پیس ہے جس کو ہم کہیں پہ بھی یوز نہیں کر سکتے۔ تو کمپیوٹر سافٹ ویئر کے بارے میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر اصل میں ہوتا کیا ہے، کس چیز کو کمپیوٹر کا سافٹ ویئر کہتے ہیں اور وہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے۔ سافٹ ویئر بیسیکلی کمپیوٹر کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں یا وہ پروگرامنگ کا کوڈ ہوتا ہے جس کو یوز کرتے ہوئے کمپیوٹر کام کرتا ہے یا ورکنگ کرتا ہے۔ اب وہ انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں، انہیں کیسے وہ ریڈ کرتا ہے، کیسے وہ کام کرتی ہیں، وہ آگے چل کے تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ویورز، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کمپیوٹر کی، تو ویورز ہم نے پہلے بات کیا کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کا برین ہے، کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے، یا کمپیوٹر کی وہ روح ہے جو اس کے اندر اس کی باڈی میں رہتے ہوئے اس کو کنٹرول کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح سے روح انسان کے اندر ہوتی ہے تو انسان کے اندر جتنے بھی چینجز ہو رہی ہیں وہ آٹومیٹیکلی ہو رہی ہوتی ہیں، انسان کا دل دھڑک رہا ہے، اس کے اندر جو بلڈ سرکولیشن سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہے، اینڈ سو آن، انسان سانس لے رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو کمپیوٹر کے اندر بھی اسی طرح جب سافٹ ویئر ہوتا ہے تو کمپیوٹر کے اندر وہ پری ڈیفائنڈ انسٹرکشنز کمپیوٹر کو لکھ کے اس سافٹ ویئر میں دے دی جاتی ہیں اور کمپیوٹر کام کرتا رہتا ہے۔ سافٹ ویئر ہمیں یوزر انٹریکشن پرووائڈ کرتا ہے، جیسے ہم کمپیوٹر سے ہم نے بات کی تھی، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ذریعے ہم کمپیوٹر سے انٹریکشن کرتے ہیں، یعنی کہ کمپیوٹر کو اپنی بات بولتے ہیں اور کمپیوٹر کی بات کو سمجھتے ہیں۔ تو سافٹ ویئر کی مدد سے یہ کام کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور جہاں جہاں پہ بھی کمپیوٹر ہے، جیسے آپ کا موبائل فون کمپیوٹر ہے، آپ کا ٹیبلٹ کمپیوٹر ہے، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا ڈیسک ٹاپ، آپ کی اسمارٹ واچ، آپ کی واشنگ مشین کے اندر کمپیوٹر، آپ کی گاڑی کے اندر کمپیوٹر ہے، جہاں جہاں پہ بھی کمپیوٹر یوز کیا جا رہا ہے ان سب کمپیوٹرز کو سافٹ ویئر کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اور سافٹ ویئر کس میں لکھا جاتا ہے؟ پروگرامنگ میں یا کوڈ میں لکھا جاتا ہے، اور وہ کوڈ کو پھر ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے بائنری فارم میں 0101، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھیں۔ اب سافٹ ویئر کی جو مین دو ٹائپس ہیں وہ یہ ہیں، سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ سسٹم سافٹ ویئر کے اندر ہمارا آپریٹنگ سسٹم آ جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ جب اپنے موبائل فون کو آن کرتے ہیں تو اس کے سامنے سب سے پہلے آپ کو اس کا لوگو نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کون سی ڈیوائس ہے۔ اگر ایپل کا ہے تو اس میں آئی او ایس کا ورژن نظر آ رہا ہوتا ہے، یا اگر وہ اینڈرائڈ ہے تو اس میں اینڈرائڈ کا لوگو نظر آتا ہے، یا اگر آپ کمپیوٹر کو آن کریں تو آپ کو ونڈو کا آئیکن نظر آ رہا ہوتا ہے، یا اگر میک او ایس ہے اس کے اندر تو میک او ایس کا آئیکن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کمپیوٹر کو یا اپنے موبائل فون کو آن کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپریٹنگ سسٹم کو لوڈ کرتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم اگزامپل ہے سسٹم سافٹ ویئر کی، یعنی کہ یہ ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے بغیر آپ کا کمپیوٹر کام ہی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے یہ سافٹ ویئر ضروری ہوتا ہے کسی بھی کمپیوٹر کو ورکنگ کروانے کے لیے۔ دوسرے ٹائپ کے جو سافٹ ویئر آتے ہیں وہ ہیں ہمارے اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ فار ایگزامپل آپ موبائل فون کو آن کرنے کے بعد اپنے موبائل فون کے اندر پلے اسٹور پہ جا کے اپلیکیشنس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ آپ ورڈ کو، ایکسل کو، پاور پوائنٹ کو، یوٹیوب کو، فیس بک کو، انسٹاگرام کو، اسنیپ چیٹ، اس طرح کی ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، انہیں انسٹال کرتے ہیں، پھر انہیں یوز کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایپس ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں ان کو ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر بولتے ہیں۔ اپلیکیشن سے ہی نکلا ہے ایپ، تو جتنی بھی ایپس ہم یوز کرتے ہیں وہ اپلیکیشن سافٹ ویئرس کی ایگزامپل ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم سافٹ ویئر ہے اس کی آگے فردر کیا کیا ٹائپس ہیں اور وہ کتنی قسموں کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ایگزامپل ہے آپریٹنگ سسٹم۔ میں نے بھی آپ کو ایگزامپل دی ہے، آپ کی ونڈوز، آپ کا میک او ایس، آپ کا لینکس، آپ کا جو اینڈرائڈ ہے، یا آپ کا آئی او ایس،
یہ تمام ایگزامپلز ہیں آپ کے آپریٹنگ سسٹم کی. اگر آپ کے کمپیوٹر کے اندر ونڈو خراب ہو جائے تو آپ کا کمپیوٹر کام ہی نہیں کرے گا, اس کے اوپر کوئی اور ایپ یا کوئی سافٹ ویئر آپ چلا ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کی ونڈو ہی کام نہیں کر رہی. تو ونڈو کا ہونا یا آپریٹنگ سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے سسٹم کے اندر, آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر, آپ کے موبائل کے اندر. اس کے بغیر آپ کا کمپیوٹر کام نہیں کرتا. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے ڈیوائس ڈرائیورز. فار ایگزامپل جب آپ نئی ونڈو کرتے ہیں تو آپ کی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز اکثر کام نہیں کر رہی ہوتی. بعض اوقات آپ کے ڈسپلے کی ریزولوشن آپ کو صحیح نہیں مل رہی ہوتی, یا پھر آپ نے جو پرنٹر کنیکٹ کیا ہوا ہے, یا پھر اگر آپ کوئی یو ایس بی کنیکٹ کرتے ہیں, یا انٹرنیٹ کا جو وائی فائی اگر آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کنیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر ڈرائیورز نہیں ہوتے. کیونکہ جتنی بھی ڈیوائسز آپ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں وہ ایک سافٹ ویئر کے ذریعے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں, اور وہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے کمپیوٹر ان ڈیوائسز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم ڈرائیور سافٹ ویئر. تو جو بھی ہارڈ ویئر ہم پرچیز کرتے ہیں باہر سے, فار ایگزامپل آپ ایک پرنٹر پرچیز کر رہے ہیں, آپ کو اسپیکر کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ کوئی مائک کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہمیں ڈرائیور کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے جو ونڈوز ہم کرتے تھے اس میں ڈرائیورز ہمیں مینولی انسٹال کرنے پڑتے تھے, جیسے ونڈوز 7, ونڈوز ایکس پی, ونڈوز 98, اس میں ہمیں ڈرائیورز کو انسٹال کرنا پڑتا تھا. اب جو نئی ونڈوز ہیں جیسے ونڈوز 10 ہے, ونڈوز 11 ہے, اس کے اندر وہ اپ ڈیٹ کے اندر آٹومیٹیکلی ان ڈرائیورز کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہے. جب آپ اپنے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے بعد آٹومیٹیکلی ان ڈرائیورز کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد جو تیسرے ٹائپ کا ہمارا سسٹم سافٹ ویئر ہے وہ ہے یوٹیلیٹی پروگرامز. فار ایگزامپل آپ نے کمپیوٹر کو اوپن کیا ہے, اس کے اندر کوئی وائرس آ جاتا ہے, اس کے اندر کوئی ایسی ویب سائٹ آپ نے اوپن کر لی جو کہ سیکیور نہیں تھی, تو کمپیوٹر ہمیں وارننگ دیتا ہے. اور ایسے سافٹ ویئر کو جب ہم کاپی کرتے ہیں جو کہ ولنریبل ہے تو وہ کیا کرتا ہے, ہمیں الرٹ جاری کرتا ہے, اور ہمارا سسٹم ہمیں بتاتا ہے کہ فلانے ویب پیج کو وزٹ نہ کریں یا فلانے سافٹ ویئر کو انسٹال نہ کریں. تو یہ اس کے اندر اینٹی وائرس ہوتا ہے یا فائر وال ہوتی ہے. اینٹی وائرس, ڈسک ڈی فریگمنٹرز اور بیک اپ کی یوٹیلیٹیز. ٹھیک ہے, ڈسک ڈی فریگمنٹرز کیا ہوتے ہیں, جب آپ کسی ڈسک کے اوپر سی کے اوپر ڈی ڈرائیو کے اوپر رائٹ کلک کر کے اسے اوپن کرتے ہیں, پراپرٹیز میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو یہ آپشن ملتی ہے جس سے وہ ڈسک کی مینجمنٹ کر دیتا ہے. یعنی کہ اگر اس میں اسپیس کم ہے تو وہ ڈی فریگمنٹ آپ اس کو اگر کرتے ہیں تو وہ اسپیس کو مینیج کر دیتا ہے آپ کو. یا اگر آپ بیک اپ لینا چاہ رہے ہیں اپنے ڈیٹا کا تو اس طرح کے سافٹ ویئر آپ کو ملتے ہیں جنہیں بیک اپ یوٹیلیٹیز بولتے ہیں. یہ آپ کے یوٹیلیٹی پروگرامز میں آ جاتے ہیں. اب ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. تو ویورز یہ آپ کو 3 سرکلز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. جو سب سے اندر والا سرکل ہے یہ ہمارا کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو ہمارا ہارڈ ویئر ہوتا ہے, یہ وہ ٹینجیبل پارٹ ہے کمپیوٹر کا جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم آتا ہے, ضروری ہے. سب سے پہلے ہارڈ ویئر ضروری ہے, ہارڈ ویئر کے اوپر ہم آپریٹنگ سسٹم یا ونڈوز انسٹال کرتے ہیں. جب ونڈوز انسٹال ہو جاتی ہے تو آپ کا کمپیوٹر کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اب اس کے اوپر ہم اپلیکیشنس کو انسٹال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمارا کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہی نہ ہوگا تو یہ دونوں کام نہیں کریں گے, اور اگر ہمارا آپریٹنگ سسٹم نہ ہوگا تو پھر بھی اپلیکیشنز بھی کام نہیں کریں گی. تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں ایک دوسرے کے لیے. آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ اپلیکیشن اور ہارڈ ویئر کے درمیان برج کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپلیکیشنز چلانی ہے تو آپ کو آپریٹنگ سسٹم بھی انسٹال کرنا پڑے گا, ادروائز آپ کی اپلیکیشنز بھی کام نہیں کریں گی. اس کے علاوہ جو آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے یہ ریسورس مینجمنٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم بتا رہا ہوتا ہے کہ کس اپلیکیشن کو کتنی ریم چاہیے, کتنا سی پی یو چاہیے, کتنی اسٹوریج چاہیے, اور کس اپلیکیشن کو یا کس انسٹرکشنز کو کب ہمیں ایگزیکیوٹ کرنا ہے یا چلانا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کا آپریٹنگ سسٹم کر رہا ہوتا ہے بیک اینڈ پہ. اب کمپیوٹر کو اپنے کام میں لانے کے لیے ہمیں اپلیکیشنز اس کے اوپر انسٹال کرنی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے کوئی لیٹر لکھنا ہے, کوئی ای میل لکھنی ہے, کوئی ڈاکومنٹ بنانا ہے تو وہ ورڈ, ایکسل اور پاور پوائنٹ کے اندر ہم بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم نے انٹرنیٹ کو سرچ کرنا ہے, انٹرنیٹ کے اوپر ڈفرینٹ قسم کی ویب سائٹس کو وزٹ کرنا ہے تو گوگل کروم یا سفاری یا پھر انٹرنیٹ ایکسپلورر یا پھر مائکروسافٹ کا ایج ہم یوز کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ براؤزرز ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کچھ کریٹ کرنا ہے, کچھ پروڈیوس کرنا ہے, کوئی یو آئی یو ایکس ڈیزائن بنانا ہے, لوگو ڈیزائن کرنا ہے, یا کچھ بھی آپ نے کریٹ کرنا ہے اس طرح کا جس میں گرافک ڈیزائننگ انوالو ہے, تو فوٹوشاپ, السٹریٹر, ایکس ڈی, فگما اور اس طرح کی ایپس کو ہم یوز کرتے ہیں. اور اگر ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے کمپیوٹر کا یوز کرنا ہے تو ہم کوئی مووی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں آن لائن یوٹیوب کے اوپر, یا پھر کوئی ویڈیو میڈیا پلیئر
یا پھر کوئک ٹائم پلیئر کے اوپر ہم یہ مووی یا ویڈیو لگا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کی آڈیو بھی سن سکتے ہیں. یہ تمام ایپس جس کی ہم نے بات کی ہے یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کی ایگزامپلز ہیں. ابھی ہم نے بات کی ہے کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں, اس کی ایگزامپلس بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں, تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. ورڈ پروسیسنگ کے اندر مائکروسافٹ ورڈ آ جاتا ہے, گوگل ڈاکس آ جاتا ہے, اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کے اندر مائکروسافٹ ایکسل آ جاتا ہے, گوگل شیٹس آ جاتی ہیں, پریزنٹیشن سافٹ ویئر کے اندر پاور پوائنٹ آ جاتا ہے, گیما آ جاتا ہے, ویب براؤزرز کے اندر ہمارے پاس فائر فاکس, کروم وغیرہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں وہ ہم ڈفرینٹ کمپنیز کے لیے, ڈفرینٹ بزنسز کے لیے خود سے ڈیزائن کرواتے ہیں اور کرتے ہیں. جیسے اس کی ایگزامپل ہے کیڈ, کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن, ERP انٹرپرائز ریسورس پلاننگ, اور CRM کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ. یہ اس طرح کے سافٹ ویئر ہیں جو کہ ہم اپنے بزنسز کے لیے, ڈفرینٹ انڈسٹری کے لیے, اپنے آفیسز کے لیے خود سے ڈیزائن کرواتے ہیں اور ان کو یوز کرتے ہیں. اب جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے اندر اور سیکنڈری اسٹوریج کے اندر, کہ آپ اپنے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے لوکل ڈرائیو میں ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں, جیسے ہارڈ ڈسک ڈرائیو کے اندر یا SSD کے اندر اپنے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو سیو کر سکتے ہیں, یا کسی بھی USB ڈرائیو کے اندر اپنے ڈیٹا کو سیو کر سکتے ہیں, یا پھر کلاؤڈ بیس اسٹوریج کے اوپر اپنے ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے ہیں. اور ان ڈرائیوز کو یوز کے قابل بنانے کے لیے بھی ان کے اندر سافٹ ویئر کیا جاتا ہے جن کو فائل سسٹم بولتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی C ڈرائیو میں یا D ڈرائیو میں جب آپ اس کی پارٹیشن کرتے ہیں, آپ کی SSD کی اگر آپ نے پارٹیشن کی ہوگی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. اگر آپ کے پاس 256 GB کی SSD ہے, آپ نے اس کو فارمیٹ کیا ہے, اس کی پارٹیشنز کی ہیں, تو وہ فارمیٹ ہونے کے بعد آپ کی جو 256 GB کی SSD تھی وہ 240 GB کی رہ جائے گی یا 245 GB کی آپ کو ملے گی, کیونکہ باقی کے جو ایکسٹرا 10 یا 15 GB ہیں وہ اس کے اندر اپنا سافٹ ویئر انسٹال کرتا ہے جس کی مدد سے آپ اس ڈرائیو کو یوز کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے NTFS نیو ٹیکنالوجی فائل سسٹم, جو ونڈوز بیس کمپیوٹر کے اندر یوز کیا جاتا ہے. کلاؤڈ بیسڈ ایکسیس, اسی طرح اگر آپ اپنے ڈیٹا کو گوگل ڈرائیو پہ, ون ڈرائیو پہ یا کسی بھی آن لائن ڈرائیو کے اوپر سیو کرتے ہیں یا اسٹور کرتے ہیں تو اس ڈرائیو کے اندر بھی سافٹ ویئر کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یوز کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں. اور کلاؤڈ بیس کے اندر وہ ڈیٹا کو اس قابل بنا دیتی ہیں کہ ہم اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکیں اپنے اسمارٹ فون سے, اپنے ٹیبلٹ سے, اپنے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر سے, اور کسی بھی ایسی ڈیوائس سے جو آپ اس کلاؤڈ کے ساتھ یا اس انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ڈیلی لائف کے اندر سافٹ ویئر ڈائنامک ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایوالو کر رہے ہیں, چینج ہو رہے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. ہماری ضرورت کے ساتھ ساتھ ہارڈ ویئر بھی چینج ہو رہا ہے, سافٹ ویئر بھی چینج ہو رہا ہے. ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو کچھ دنوں بعد اس کی اپ ڈیٹ آ جاتی ہے. اپ ڈیٹ کو انسٹال کرتے ہیں, اس میں نئے فیچرز آ چکے ہوتے ہیں, اس کا یوزر انٹرفیس بدل چکا ہوتا ہے, تو یہ چینج ہو رہا ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. سافٹ ویئر ہمارے ہارڈ ویئر کو یوز کرنے کے لیے ایک ضروری پارٹ ہے جس کے بغیر ہم ہارڈ ویئر کو یوز نہیں کر سکتے. سافٹ ویئر کو ہم نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے, سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر. سافٹ ویئر ایک ایسی انویزیبل فورس ہے جس کو ہم ٹچ تو نہیں کر سکتے لیکن اس کو ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, اور UI UX ڈیزائن کے اندر سافٹ ویئر کا بہت بڑا رول ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اگر نئے ہیں تو چینل SM کے گرافکس کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئکن بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.